بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کے نمایاں پہلو جو ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سابقہ خطبہ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو اسلوب تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور پھر قوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کا جو تعارف قوم کے سامنے پیش کیا ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. اب یہ گفتگو بارہا دفعہ تو ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. آخر میں جب بتوں کو توڑا گیا ہے اس کے بعد قوم کی یہ صورتحال تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ ہم سے سلجھایا نہیں جائے گا، اس معاملے کو اب بادشاہ وقت جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے. نمرود جو تھا وہ اس دور کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا، حالات سے اس کو آگاہ کیا گیا، اور جس طرح وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اسی طرح وہ قوم بادشاہ کی بھی پوجا کرتی تھی، بادشاہ کو بھی سجدہ کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اب ان کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا. اس نے پھر سوال کیا بادشاہ نے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتا تم؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے جس کو تو مانتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا رب ہے، اس کا تعارف پیش کرو. یہ ایک مناظرہ ہوا نمرود کے دربار کے اندر. اس مناظرے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ میرا مالک وہ ہے جس نے اس کو بادشاہی عطا کی ہے، کہ تجھے بادشاہی دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو رب نہیں ہے. رب وہ ہے جس نے تجھے بھی بادشاہی عطا کی. اس نے کہا اپنے رب کا تعارف پیش کرو، تمہارا رب کیا ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا مالک، میرا رب، میرا خالق کون ہے؟ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک قیدی کو لایا گیا جس کے لیے سزائے موت سنائی جا چکی تھی.
اس کو لایا، اس کی گردن اڑا دی. کہنے لگا اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن میں نے اس کو مار دیا ہے. پھر ایک ایسا قیدی، پہلے جو قیدی لایا گیا تھا اس کی آزادی کے فیصلے ہو چکے تھے، اس کو مار دیا. دوسرا قیدی لایا گیا جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، کہ جس کو موت سنائی جا چکی تھی اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیے. اور دوسری طرف جس کو زندہ چھوڑنا تھا، جس کی رہائی کے فیصلے ہو چکے تھے، میں نے اس کو مار دیے. ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسری دلیل پیش کی. فرمایا یأتی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اب یہ ایسی دلیل ہے جس کا جواب کوئی نہیں. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب. اگر تو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کا اختیار ہے، تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. وہ ہکا بکا رہ گیا. اب انہوں نے پھر چال چلی. چال کیا کریں؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. اب بادشاہ بھی مل گیا، قوم بھی ساری مل گئی. اب التجائیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو پکار کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے قالوا حرقوا. اس ابراہیم کو زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو جلا دو. اور اگلی بات انتہائی عجیب ہے، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. اپنے الہوں کی مدد کرو. عقل دیکھیے، الہوں سے مدد مانگنی ہے، ان سے اپنے فیصلے کروانے ہیں، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تم اس ابراہیم سے بچنا چاہتے. اب یہ فیصلہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا. یعنی یہ استقامت کی انتہا تھی، انتہا استقامت کی. قید کر دیا گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کھائی کھودی گئی، زمین کے اندر گڑھا کھودا گیا جس کی لمبائی اور چوڑائی 70 ہاتھ وہ لمبی تھی اور 40 ہاتھ وہ چوڑی تھی. کھائی کھودی گئی اور 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی. 40 دن تک. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی آگ نہ کبھی پہلے جلائی گئی، کبھی اس سے پہلے نہیں جلائی گئی. اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی ہے. اور لوگ منتیں مانتے تھے، عورتیں منتیں مانا کرتی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے نا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں اکٹھی کروں. منتیں مان رہے ہیں. کس لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اور صحیح البخاری کے اندر چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، چھپکلی کو مارنے کا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ پھونکے مار رہی تھی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، مجھے اور آپ سے اپنی طاقت کے مطابق کام کرنے کا حکم ہے. اگر میری طاقت اگرچہ تھوڑی ہے لیکن اگر وہ برائی میں صرف ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں میں مجرم ہوں. اب چھپکلی کی کیا طاقت ہوگی؟ وہ کتنی پھونک مار لے گی آگ کو، لیکن اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. برا کردار تھا، اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مار دیا جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نیزہ رکھا ہوا تھا چھپکلیوں کو مارنے کے لیے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اس لیے میرے پاس جو طاقت ہے مجھے اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اچھائی کے لیے، اچھائی کے لیے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو آپ نے پیش تو کیے ہیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے نماز کی، کہ نماز کے لیے وہ آئے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو فریضہ تھا آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اس کے مطابق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ ادھر یہ چھپکلی ہے، اس نے بلائی کے لیے کوشش کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دی گئی اللہ رب العزت کے ہاں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھو اس کو مار دو، قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ جتنا اس کی طاقت اس نے کی ہے برائی کے لیے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اب یہ آگ میں جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ استقامت کی ایسی مثال نہیں ملتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ کیوں ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ دعوت کے ساتھ مصیبتیں، دعوت کے ساتھ لوگوں کے تانے، دعوت کے ساتھ روڑے اٹکانا ہے لوگوں کے، اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دعوت کا حکم دیا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے کا، برائی سے روکنے کا، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا، اور اس کے ساتھ صبر کو جوڑ دیا گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جو لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں، خسارے سے بچنے والے لوگ، ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا کا ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ پہلا وہ شخص اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور لوگوں کو حق کی وصیت کی ہے۔ اور حق کی جب وصیت کریں گے پھر اس کے بدلے میں لوگ راستے کے اندر پھول بچھائیں گے نہیں، آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں گے نہیں، آپ کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے جائیں گے، آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، آپ کی برادری بھی آپ کو تانے دے گی، آپ کے معاشرے والے بھی آپ کو تانے دیں گے، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب وصیت، صبر کی حق کی وصیت کرنی ہے، اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت بھی ساتھ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تم جب حق پیش کرو گے لوگوں کے سامنے، اچھائی پیش کرو گے، سیدھا راستہ لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، پھر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر تم نے ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اسی کا نام استقامت، اسی کا نام استقامت ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں، ایسا جامع کام کہ جس کے بعد میں کبھی کسی سے سوال نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، تیری ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ثم مستقم، پھر تم اس پر ڈٹ جا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، پھر تم نے اپنے راستے سے ہٹنا نہیں، اس راستے کو چھوڑنا نہیں، ثم مستقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ اسی کا نام توکل، اسی کا نام توکل ہے۔ ہم تو برادری سے ڈر جاتے ہیں، برادری سے ڈر جاتے ہیں۔ ناک رکھنے کے لیے شادیوں پر مہندی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ناک رکھنے کے لیے برادری کے اندر ڈھول بازے کا اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ نہیں؟ شادی پہ ناک کٹ جائے گی، اس کو استقامت نہیں کہتے۔
استقامت کیا ہے؟ جب آپ نے سیدھے راستے کو اختیار کر لیا پھر جو مرضی ہو جائے. حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی. یکسو تھے، استقامت اختیار کرنے والے تھے. جو بات انہوں نے کر دی ہے، جو عقیدہ اختیار کر لیا ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. آگ کے اندر جلایا گیا، آگ کے اندر پھینکا گیا. پکار کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ جھک گئے بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے نہیں، قطعاً نہیں. اللہ رب العزت کو پکارا ہے، اللہم انت الواحد فی السماء، یا اللہ تو آسمانوں کے اندر اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں تیری اس زمین کے اوپر اکیلا ہوں. جس طرح تو معبود زمین کے اوپر اکیلا ہے اور زمین کے آسمانوں کے اوپر تو اکیلا معبود ہے، اور زمین کے اوپر میرے علاوہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے. لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میرے علاوہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے والا نہیں. آ کے اندر جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو کیا پکارے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے، میرا خالق مجھے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے. توکل کے انتہا تھے. جب یہ توکل تھا، جب اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اس قدر اعتماد اور یقین تھا، پھر اللہ رب العزت نے مدد کس طرح کی؟ مدد کس طرح کی؟ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ساری دنیا بھی مل جائے، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دی گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں. اور جب تمہیں نفع کسی نے اللہ رب العزت نے دے دیا ہے تو پھر اس نفع کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام ساری قوم جمع ہے، کس لیے؟ آج اس کو جلا دینا، جلا کے راہ کر دینا. وہ 40 دن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، 40 دن آگ کے اندر. اور اللہ رب العزت کا حکم کیا تھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی بن گیا. اور پھر وہ کیسی سلامتی والی بنی؟ کیسی سلامتی والی بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، فرمایا کرتے تھے لوگوں جو اس 40 دن کے اندر مجھے سکون اور اطمینان اور راحت ملی ہے، وہ راحت اور سکون نہ کبھی پہلے ملا ہے نہ کبھی بعد میں ملا ہے. آنکھ کے اندر سکون، آنکھ کے اندر سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے وسائل پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے، جب آسمان کا رب اس کو روک دیتا ہے تو پھر وہ کاٹتی نہیں. آنکھ کا کام جلانا ہے، جب آسمان کا رب اس کو روک دیتا تو پھر وہ جلاتی نہیں. یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون حق توکلہ، جب تم اس طرح توکل کرو نا جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اس طرح رزق دیں جس طرح پرندوں کو رزق دیتے ہیں. کبھی کسی نے کسی پرندے کا کوئی گودام دیکھا ہے؟ کسی پرندے نے کوئی بھڑولا رکھا ہوا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، خالی پیٹ. پھر جب وہ شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ذات رازق ہے، وہ ذات رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. میرا تعلق اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. رزق دکان میں نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کے ساتھ. جب میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، پھر اس کے وعدے ہیں. کئی دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، ویدیک رزقا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اللہ رب العزت کے وعدے ہیں. تم اپنا وقت نکالو اپنی دکان سے، اپنی مصروفیات سے، 5 نمازوں کا وقت تم نکالو.
میں تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں. اور ان وعدوں کا یقین کب ہوگا؟ جب توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوگا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسی کا نام توکل، اسی کا نام توکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگی تلوار لٹک رہی ہے، جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ساتھ تلوار لٹکائی، نیچے لیٹ گئے. صحابہ کرام بھی تھکے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت ہے اور درختوں کے نیچے صحابہ کرام بھی لیٹ گئے. نبی علیہ السلام کے آس پاس کوئی نہیں ہے. ادھر سے ایک کافر آیا، اللہ کا دشمن آیا، تلوار درخت سے اٹھاری اور کیا کہنے لگا؟ یا محمد من یمنعک منی، اے محمد مجھے بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ تلوار لٹک رہی ہے کافر کے ہاتھ میں، پاس کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا نام لیا. اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے نفع نقصان کا بھی مالک ہے، وہ ہر وقت میری حفاظتیں کرنے والا ہے. جب کوئی بھی حفاظتیں کرنے والا نہیں ہے، جب کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ آسمان کا رب آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر بھی میری حفاظتیں کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کا نام لیا. حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، نبی علیہ السلام نے اٹھائی اور آپ نے پوچھا اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ خاموش ہے، خاموش، کوئی جواب نہیں. نبی علیہ السلام آپ نے پھر اس کو پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جا، جس رب نے اتنا بڑا مضبوط عقیدہ دیا ہے نا، اس نے معاف کرنے کی بھی طاقت دی ہے. جاؤ محمد تجھے معاف کرتا ہے. میرے صحابہ نے اگر تجھے دیکھ لیا نا تو تجھے کاٹ ڈالیں، بھاگ جا یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. یہ توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر. سارا مکہ جمع ہے، نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ اس میں جمع ہے کہ محمد علیہ السلام جیسے صبح کے وقت نماز کے لیے نکلیں گے، نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ادھر وہ تدبیریں کرنے والے ہیں، ادھر آسمان کا خالق تدبیریں کرنے والا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. فرمایا محمد نکلو اپنے گھر سے، نکلو اپنے گھر سے. اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اٹھاؤ مٹی زمین سے، پھینکو ان کی آنکھوں کے اوپر. اور مٹی اٹھائی، اللہ رب العزت کے حکم سے آنکھوں کے اوپر پھینکی، اور اللہ رب العزت نے چند لمحات کے لیے ان کو اندھا کر دیا. وہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، ساری رات سوئے نہیں، پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے رہے کب محمد نکلے اور ہم ان کو شہید کر دیں. صبح کو پتہ چلا وہ خود مکہ چھوڑ کے کہیں کے کہیں پہنچ گئے، کہیں کے کہیں پہنچ گئے. یہ اللہ رب العزت حفاظتیں کرنے والا ہے، یہ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا پتھر. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہے یا استلام کیا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس پتھر کو 2 آنکھیں عطا کریں گے، اس کو زبان عطا کریں گے. جس نے اس کو استلام کیا ہے یا اس کو بوسہ دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ پتھر اس کے لیے سفارش کرے گا اور اس کے لیے جنت میں داخل کروائے گا اس کو. اللہ رب العزت کے ہاں سفارشیں کرے گا. یہ وہ پتھر ہے جس کو مخاطب کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا ینفعک، مجھے تو کوئی نفع نقصان اور نہیں دے سکتا. میں تجھے چومتا کیوں ہوں، میں تجھے بوسہ کیوں دینے لگا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نہ دیکھتا نا، یقبلک کما قبلتک، وہ جو تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. جب حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر درختوں کے اوپر سے ٹہنیاں توڑنے سے بابا جی ٹانگیں نہیں توڑتے. یہ ولیوں کا کام نہیں ہے، ولیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹانگیں توڑتے پھرے لوگوں کی.
ولیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بازو توڑتے پھریں، وہ لوگوں کے نقصان کرتے پھریں، نہیں، یہ ولیوں کے کام نہیں ہے۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا اور تقوی اختیار کرنے والا، جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، وہ صحیح معنوں میں ولی ہے۔ اور ہم نے ولایت کا پتہ کیا معیار ہوا؟ ایک شخص سے میری گفتگو ہوئی، عقیدہ دیکھیے کس قدر خطرناک ہے، شیطان کس راستے کے اوپر لے کر چل نکلا ہے۔ ولی تو بننے کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، اللہ رب العزت کا تقوی ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا اللہ رب العزت سے تم محبت کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ رب العزت کے پیغمبر سے اللہ رب العزت نے کہا میری پیروی کرو، میں محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے، اللہ تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ولی کوئی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ حیران ہو گے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص سے گفتگو ہوئی ولایت کے بارے میں، تو کہنے لگا، اس کے الفاظ یہ تھے، کہنے لگا ولی کے اوپر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی۔ اس قدر غلط عقیدہ، حالانکہ جو شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ شریعت کا مکلف ہوگا، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ رب العزت کے پیارے بن سکتے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ رب العزت کے محبوب بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ استقامت ہے۔ استقامت، نہ دنیا کے اندر کسی کو اللہ جب نہ چاہے تو کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور جب وہ قبر کے اندر چلا جائے تو پھر تو بلولانی نہ دے سکتا، پھر کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ وہ قبر کے اندر چلا گیا ہے، آپ نے خود اس کو نہلایا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ولی ہے ایسا؟ کوئی پاک پتن والا ولی، کوئی لاہور والا ولی، کوئی اجمیر والا ولی، کوئی سہمند شریف والا ولی جو خود چل کے قبرستان میں گیا ہو، اپنے قبر کے اندر داخل ہوا ہو؟ ہے کوئی ایسا ولی جس نے اپنے کپڑے خود اتارے ہوں، جو خود نہایا ہو، جو خود چارپائی پر لیٹا ہوا ہو، جس کے کپڑے تم نے خود اتارے ہیں، جس کو غسل تم نے خود دیا ہے، جس کو قبرستان تک خود لے کر گئے ہو، جس کو قبر کے اندر خود اتارا ہے؟ یہ اتنے کام یہ بندہ نہیں کر سکا، جب قبر کے اندر چلا جائے گا پھر تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے نفع نقصان کا مالک؟ ہم بھی اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہ عقیدہ ہے، جو ولیوں کو نہیں مانتا، وہ ولیوں کو نہیں مانتا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ماننا کیسے ہے؟ ماننا ویسے جیسے اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے۔ وہ نیک بندے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا، جیسا کہ سابقہ خطبہ کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ افسوس کا مقام ہے، امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والا عقل کے اوپر اس حد تک پردہ آ چکا ہے کہ جس کے پاس لوگ اولاد لینے کے لیے جاتے ہیں، اس اللہ کے ولی کی 4 شادیاں تھیں اور اس اللہ کے ولی کے پاس ایک بھی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ جس کے پاس اپنے پاس بیٹا بیٹی نہیں، وہ تمہیں بیٹا بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں بیٹا بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اور رونے کی بات یہ ہے، رونے کی بات، اللہ رب العزت کا ادب تو یہ تھا کہ جب کوئی اچھا کام ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، برا کام ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ اللہ کا ادب تو یہ تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفاعت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے۔ اور ہمارے ہاں افسوس کا مقام یہ ہے، ماتم کرنے کا مقام یہ ہے، اولاد دی ہے تو پیر صاحب کا فیض ہے،
بیٹا ملا ہے تو پیر صاحب کا فیض ہے، بیٹی ملی ہے تو پیر صاحب کا فیض ہے، اولاد ملی ہے تو پیر صاحب کا فیض ہے، اور جب واپس لے لیا تو پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ پیر صاحب نے لے لی؟ جب لیتا اللہ ہے تو پھر دیتا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ بیٹیاں بانٹنے والا ہے، وہ بیٹے بانٹنے والا ہے۔ اٹھائیے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، مانگیے اس خالق سے، یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیے اللہ رب العزت دیتے ہیں یا نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ کے اندر زمین بنجر ہو چکی ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر حافظ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، خادم نے آ کر بتایا ایسے آبی رسول آپ کی زمین بنجر ہو چکی۔ وہاں گئے 2 رکعت نماز ادا کی، کبھی اس انداز کے ساتھ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جو پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، کبھی اس انداز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ کر تو دیکھیں۔ دیکھنے والا بیان کرتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سواری خریدی، اپنی زمین کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کیے۔ ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش نازل کر دی۔ اس انداز سے واقعہ جریج ولی کا واقعہ ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے، ہم سنتے رہتے۔ وہ پیغمبر نہیں تھا، اس کے پاس وحی نہیں آتی تھی، لیکن اس کو اپنے رب کی ذات کے اوپر اس قدر اعتماد تھا، یقین تھا کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب بندہ اس انداز سے مانگتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ مجھے دے گا یا نہیں، تو ایسے بندے کو اللہ نہیں دیتے، ایسے بندے کو اللہ نہیں دیتے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ، پھر اللہ رب العزت پتہ ہے کیسے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ جریج ولی ہے، پیغمبر نہیں ہے، اس کے پاس وحی نہیں آتی ہے، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، تہمت لگی ہے، لوگوں نے کہا بیٹا تیرا ہے، اس عورت کے ساتھ برائی تو نے کی ہے، معبد خانے کو گرا دیا گیا، لوگ مار رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، نماز ادا کی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے خالق سے مانگا ہے، کس انداز کے ساتھ مانگا ہوگا اس نے، اور کس قدر یقین کے ساتھ مانگا ہوگا۔ اس نے بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کر پوچھا تھا، یا غلام، اے بچے غلام، بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے بول کر بتایا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، تم میرے باپ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے، اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے۔ اس خالق سے مانگو، کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر آسمان کے خالق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھنا اللہ سنتا ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں سنتا اللہ رب العزت؟ میرا یقین ہی نہیں ہے، میرا اعتماد ہی نہیں ہے۔ ادھر ہمارے پاس رمضان المبارک کے اندر ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف، مجھے انہوں نے اپنی بات سنائی، کہنے لگے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے اولاد والا سلسلہ ہی ختم ہے۔ کہنے لگا میرے پاس ابھی بھی وہ رپورٹیں پڑی ہیں، ابھی وہ رپورٹیں پڑی ہیں۔ کہنے لگا میرے پاس جانور تھے، بھینسیں تھی، گائے تھی، میں نے ارادہ کیا جانوروں کو بیچا، عمرے کی غرض کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچا۔ میں نے وہاں اللہ رب العزت سے جا کر دعا کی کہ اللہ یہ رپورٹیں کیا چیز ہے، ڈاکٹر کیا چیز ہے، جب تو دینے پہ آئے تو کون روکنے والا ہے؟ کہتے واپس آئے، اب میرے پاس مجھے بتانے لگا 4 بیٹے ہیں۔ اس سے مانگو تو صحیح، اس سے مانگو جو دینے والا ہے، اور اس انداز کے ساتھ مانگو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے دربار میں ہم نے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، جب تم سجدے میں ہوتے ہو نا، اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، سب سے زیادہ قریب ہو کر اپنے رب کے سامنے تم مانگو، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، مانگو۔ اللہ رب العزت کیوں نہیں دیتا؟ دیتا ہے اللہ رب العزت، میرے مانگنے میں فرق ہے، اللہ رب العزت ضرور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے اوپر، عقیدے کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔